بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، حضرت خالد بن ولید کی قسط نمبر 118 میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہم جہاں کا رکے تھے وہیں سے شروع کرتے ہیں، جو کہ وہاں کا حاکم جو تھا، مہران نے شاہانہ روب سے کہا تھا کہ میں یہاں کا حاکم ہوں، جاؤ میرے اگلے حکم کا انتظار کرو۔ تو یہاں پہ ہم رکے تھے۔ تو دوستو، سالار خاموشی سے چلے گئے۔ وہ سالار تھے، شہر کا دفاع ان کی ذمہ داری تھی۔ وہ مسلمانوں کو شہر پیش کرنے کی بجائے لڑ کر مرنا بہتر سمجھتے تھے۔ انہوں نے آپس میں طے کر لیا کہ وہ مہران کا یہ حکم نہیں مانیں گے، لیکن میدان جنگ سے بھاگ کر آنے والے تغلب، نمر اور ایاد کے آدمی ٹولیوں میں شہر کے دروازے میں داخل ہو رہے تھے۔ وہ 10 میل کی مسافت طے کر کے آئے تھے، جو انہوں نے خوف اور بھگدڑ کی کیفیت میں طے کی تھی۔ ان میں بعض زخمی تھے، کاٹ دیا، سب کو کاٹ دیا۔ وہ گھبراہٹ کے عالم میں کہہ رہے تھے، ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، بڑے زبردست ہے۔ اکا بن ابی اکا مارا گیا ہے۔ وہ شہر پر خوف طاری کر رہے تھے، حزیل لاپتہ ہے، دروازے بند کر دو، بات چلا رہے تھے۔ وہ آ رہے ہیں۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ زرتشت کے پجاریوں پر پہلے ہی سے مسلمانوں کی دہشت طاری تھی۔ مسلمانوں نے ان کے بڑے بڑے نامور سلار مار ڈالے تھے۔ اب عین التمر والے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ یہ جنگجو قبیلے کس حالت میں واپس آ رہے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس شہر پر خوف و ہراس طاری ہو گیا۔ شہر میں جو فوج تھی، اس کی ذہنی حالت ایسے کمزور، بزدل کتے جیسی ہو گئی تھی جو دم پچھلی ٹانگوں میں دبا لیا کرتا تھا۔ ان کے سرانوں نے جب اپنی فوج کو اس ذہنی کیفیت میں دیکھا تو انہیں شہر کے حاکم اور سالار اعلیٰ مہران کے اگلے حکم کی ضرورت نہ پڑی۔ انہیں یہ اطلاع بھی ملی کہ مہران خزانہ مدین بھجوا رہا ہے، اور شہر کے لوگ بھی اپنے اموال چھپا رہے تھے یا ساتھ لے کر شہر سے نکل رہے تھے۔ حضرت خالد بن ولید کے فن حرب اور ضرب کا کمال یہ تھا کہ انہوں نے میدان جنگ میں تو دشمن کو شکست دی ہی تھی، دشمن کو انہوں نے نفسیاتی لحاظ سے بھی اتنا کمزور کر دیا تھا کہ اس کے لڑنے کا جذبہ مجروح ہو گیا تھا۔ آتش پرستوں کی نفسیاتی کیفیت تو یوں ہو گئی تھی کہ حضرت خالد بن ولید کا یا مسلمانوں کا نام سن کر ہی وہ پیچھے دیکھنے لگتے تھے کہ کمک آ رہی ہے یا نہیں، یا پسپائی کا راستہ صاف ہے یا نہیں۔ پھر وہ وقت جلدی آ گیا جب میدان جنگ میں لاشیں اور بے ہوش زخمی ہو گئے، اور وہی ہی رہ گئے، اور انہیں کچلنے کے لیے وہ گھوڑے رہ گئے جو سوالوں کے بغیر بے لگام دوڑتے پھر رہے تھے۔ بدوی قبیلے اپنے سرداروں کے بغیر عین التمر جا پہنچے اور شہر کے دروازے بند کر لیے۔ انہوں نے شہر میں ولولہ برپا کر دیا کہ مہران کی فوج وعدے کے مطابق ان کی مدد کو نہیں آئی، لیکن وہاں ان کا ولولہ سننے والا کوئی نہیں تھا، ان کی آواز سننے والا کوئی نہیں تھا۔ خوف اور ہراس کے مارے ہوئے شہری تھے جو بھاگ نہیں سکتے تھے۔ مہران بن بحرام اپنی فوج سمیت شہر جا چکا تھا۔ وہ فوج کو مدین لے کر جا رہا تھا۔ وہ اکا اور حزیل اور دوسرے قبائلی سرداروں کو کوس رہا تھا۔ دشمن کا تعاقب کرو۔ حضرت خالد بن ولید نے اپنی سپاہ کو حکم دیا، زخمیوں کو سنبھالنے کے لیے کچھ آدمی یہیں رہنے دو اور بہت تیزی سے عین التمر کا محاصرہ کر لو۔ عین اسی وقت مسنا بن حارثہ گھوڑا سر پر دوڑاتا ہوا آیا اور حضرت خالد بن ولید کے پاس گھوڑا روک کر اترا، اور حضرت خالد بن ولید سے بغلگیر ہو گیا۔ ولید کے بیٹے مسنا نے کہا، قسم رب العالمین کی، دشمن عین التمر سے بھاگ گیا، کیا تیرا دماغ اپنی جگہ سے ہل تو نہیں گیا؟ حضرت خالد بن ولید نے پوچھا۔ یوں کہ دشمن میدان چھوڑ کر بھاگ گیا۔ مسنا بن حارثہ نے حضرت خالد بن ولید کو بتایا کہ اس نے جو جاسوس عین التمر کے ارد گرد بھیج رکھے تھے، انہوں نے اطلاع دی ہے کہ فارس کی جو فوج شہر میں تھی، شہر سے نکل گئی ہے۔ کیا تو نہیں سمجھتا کہ یہ فوج ہمارے عقب پر اس وقت حملہ کرے گی جب ہم عین التمر کو محاصرے میں لیے ہوئے ہوں گے؟ حضرت خالد بن ولید نے کہا، ابن ولید، مسنا نے کہا، مہران اپنی فوج کے ساتھ جا چکا ہے۔ اگر وہ فوج یہاں کہیں چھپی ہوئی ہوتی تو میرے چھاپا مار اسے چین سے نہ بیٹھنے دیتے، آگے بڑھ کر اور اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے۔ عین التمر تیرے قدموں میں ہی پڑا ہے۔ یہ خبر جب مجاہدین کو لشکر کو ملی تو ان کے جسم جو تھکن سے ٹوٹ رہے تھے تر و تازہ ہو گئے۔ انہوں نے فتح نصرت کے نعروں کے
گرج میں عین التمر تک کے 10 میل سفر طے کر لیا۔ مثلا کہ جو آدمی پہلے ہی وہاں موجود تھے انہوں نے بتایا کہ شہر کے تمام دروازے بند ہیں۔ حضرت خالد بن ولید کے حکم سے شہر کا محاصرہ کر لیا گیا۔ بدوی، عیسائی اور ان کے دیگر ساتھی جو شہر میں پناہ لینے آئے تھے مقابلے پر اتر آئے۔ انہوں نے شہر پناہ کے اوپر جا کر مسلمانوں پر تیر بسانے شروع کر دیے۔ اکا بن ابی اکا کو اور تمام جنگی قیدیوں کو آگے لاؤ۔ حضرت خالد بن ولید نے حکم دیا، ذرا سی دیر میں تادم بدوی قیدیوں کو سامنے لے آئے۔ حضرت خالد بن ولید نے اکا کو بازو سے پکڑا اور اسے اتنی آگے لے گئے جہاں وہ شہر پناہ سے آنے والے تیروں کی زد میں تھے۔ یہ ہے تمہارا سردار۔ حضرت خالد بن ولید نے بڑی بلند آواز سے کہا، تم اسے بہادروں کا بہادر سمجھتے تھے، اسی نے تمہاری دوستی فارس والوں سے کرائی تھی۔ کہاں ہے تمہارے دوست؟ حضرت خالد بن ولید نے اکا کو آگے کر کے کہا، اس سے پوچھو مہراں اپنی فوج کو بچا کر کہاں لے گیا؟ پھر بے شمار قیدیوں کو آگے کر دیا گیا۔ یہ ہے تمہارے بھائی۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا، چلاؤ تیر، سب ان کے سینوں میں اتریں گے۔ یہ خبر کسی طرح شہر میں پھیل گئی کہ قلعے کے باہر مسلمان بنی تغلب اور دیگر قبیلوں کے قیدیوں کو لائے۔ ان قیدیوں میں سے کئی ایک کے بیوی، بچے اور لواحقین شہر میں تھے۔ ان کی بستیاں تو کہیں اور تھیں، لیکن ان کی سلامتی کے لیے انہیں عین التمر میں لے آئے تھے۔ جنگ کی صورت میں وہ انہیں اپنی بستیوں میں محفوظ نہیں سمجھتے تھے۔ ان عورتوں اور بچوں کو جب پتہ چلا کہ ان کے قبیلوں کے قیدی باہر آئے ہوئے تو مائیں اپنے بچوں کو اٹھائے شہر کی دیواروں پر آ گئی۔ میدان جنگ میں جانے والوں میں سے جو واپس نہیں آئے تھے ان کی بیویاں، بہنیں، مائیں اور بیٹیاں اس امیدوار پر دیوار پر آ گئی تھی کہ ان کے آدمی قیدیوں میں ہوں گے۔ ان عورتوں نے دیوار کے اوپر ہنگامہ برپا کر دیا۔ وہ اپنے آدمیوں کو پکارے تھے، جنہیں اپنے آدمی قیدیوں میں نظر نہیں آ رہے تھے، وہ آہ ازاری کر رہے تھے۔ تیر انداز انہیں پیچھے ہٹا رہے تھے، مگر عورتیں پیچھے نہیں ہٹ رہی تھیں۔ ہم تمہیں زیادہ مہلت نہیں دیں گے۔ حضرت خالد بن ولید کے حکم سے ان کے ایک محافظ نے بلند آواز سے کہا، ہتھیار ڈال دو اور دروازے کھول دو۔ اگر ہمارے مقابلے میں تم ہار گئے اور دروازوں میں ہم خود داخل ہوئے تو تم سب کا انجام بہت برا ہوگا۔ ہم اپنی 2 شرطوں پر دروازے کھولنے پر آمادہ ہیں۔ دیوار کے اوپر سے آواز آئی، تمہاری کوئی شرط نہیں مانی جائے گی۔ حضرت خالد بن ولید کی طرف سے جواب دیا، ہتھیار ڈال دو، دروازے کھول دو، تمہاری سلامتی اسی میں ہے۔ بنی تغلب اور ان کے اتحادی قبیلے جانتے تھے کہ ان کی سلامتی اسی میں ہے کہ ہتھیار ڈال دیں اور مسلمانوں سے رحم کی درخواست کریں۔ چنانچہ انہوں نے دروازے کھول دیے اور مسلمان شہر میں داخل ہوئے۔ اس وقت کی تحریروں سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں نے کسی شہری کو پریشان نہیں کیا، البتہ مسلمانوں کے خلاف جو بدوی لڑے تھے ان سب کو قیدی بنا لیا گیا۔ یہ ان قیدیوں کے لاحقین پر منحصر تھا کہ وہ حضرت خالد بن ولید کا مقرر کیا ہوا فدیہ ادا کر کے اپنے قیدیوں کو رہا کرا لیں۔ تمام شہر کی تلاشی لے گی۔ شہر میں ایک عبادت گاہ یا درسگاہ تھی جس میں پادری بننے کی تعلیم دی جاتی تھی۔ اس وقت 40 نو عمر زیر تعلیم تھے۔ ان سب کو پکڑ لیا گیا۔ ان میں سے اکثر نے بعد میں اسلام قبول کر لیا تھا اور ان میں سے ایک کو تاریخ اسلام کے نامور شخص کا باپ ہونے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ اس کے لڑکے کا نام نصیر تھا۔ اس نے اسلام قبول کیا اور ایک مسلمان عورت کے ساتھ شادی کی جس نے موسیٰ بن نصیر کو جنم دیا تھا۔ یہ موسیٰ بن نصیر شمالی افریقہ کے امیر مقرر ہوئے تھے۔ انہوں نے ہی طارق بن زیاد کو اندلس فتح کرنے کو بھیجا تھا۔ 2-3 متعصب مورخوں نے لکھا کہ حضرت خالد بن ولید نے بڑی تغلب، نمر اور ایاد کے ان تمام آدمیوں کو قتل کر دی جو ان کے خلاف لڑے تھے۔ یہ ایک مفروضہ ہے جو حضرت خالد بن ولید کو بدنام کرنے کے لیے گھڑا گیا تھا۔ مورخوں کی اکثریت نے اسے قتل عام کا ہلکا سا بھی اشارہ نہیں دیا۔ محمد حسین ہیکل نے متعدد طریقوں کے حوالے سے لکھا ہے کہ اکا بن ابی اکا کو کھلے میدان میں لا کر حضرت خالد بن ولید نے اپنا عہد پورا کرتے ہوئے اس کا سر تن سے کاٹ ڈالا۔ حضرت خالد بن ولید نے اعلان کیا تھا کہ بدوی غیر مشروط طور پر ہتھیار ڈال دے تو بڑے برے انجام سے محفوظ رہیں گے۔ دشمن نے مسلمانوں کی شرائط پر ہتھیار ڈالے تھے، ان کے قتل عام کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ عین التمر کی فتح کے بعد حضرت خالد بن ولید نے سب سے پہلے کام یہ کیا کہ انبار اور عین التمر کا مال غنیمت اکٹھا کر کے مجاہدین میں تقسیم کر دیا اور خلافت کا حصہ الگ کر کے حضرت خالد بن ولید بن اکا کے سپرد کیا۔
انہوں نے عکا ولید بن عکا کے سپرد کیا کہ وہ مدینہ امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو پیش کریں۔ انہوں نے امیر المومنین کے لیے ایک پیغام بھی بھیجا۔ ولید بن عقبہ نے مدینہ پہنچ کر امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق کو انبار اور عین التمر کی لڑائی اور فتح کی تفصیل سنائی، مال غنیمت پیش کیا۔ پھر حضرت خالد بن ولید کا پیغام دیا۔ پہلے سنایا جا چکا ہے کہ خلیفہ المسلمین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت خالد بن ولید کے لیے حکم بھیجا تھا کہ وہ ایاز بن غنم کی انتظار میں ہیرا میں رکے رہیں۔ اس وقت ایاز دومتل جندل میں لڑ رہے تھے، لیکن لڑائی کی صورتحال ایاز کے لیے اچھی نہ تھی۔ حضرت خالد بن ولید نے خلافت کے حکم کو نظر انداز کر دیا اور ہیرا سے کوچ کر کے انبار کو محاصرے میں لے لیا، فتح پائے، پھر عین التمر کا معرکہ لڑا اور کامیابی حاصل کی۔ حضرت خالد بن ولید نے اپنے پیغام میں کہا تھا کہ وہ ہیرا میں بیٹھے رہتے تو فارس والوں کو اپنی شکستوں سے سنبھلنے کا اور جوابی حملے کی تیاری کا موقع مل جاتا۔ حضرت خالد بن ولید کی کوشش یہ تھی کہ دشمن کو کہیں بھی قدم جمانے کا اور جوابی وار کرنے کا موقع نہ مل سکا۔ انہوں نے آتش پرستوں کی فوج کو نفسیاتی لحاظ سے کمزور تو کر دیا تھا۔ حضرت خالد بن ولید امیر المومنین کی حکم عدولی تو کی تھی، لیکن عملاً ثابت کر دیا تھا کہ یہ حکم دلی کتنی ضروری تھی۔ ایاز بن غنم ابھی تک دومتل جندل میں پھنسے ہوئے تھے اور ان کی کامیابی کی توقع بہت کم تھی۔ حضرت خالد بن ولید نے جو مناسب سمجھا وہ کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے ولید بن عقبہ سے کہا، اس نے جو سوچا تھا وہی ہوا۔ ایاز کی طرف سے اطلاعیں آ رہی ہیں، وہ امید افزا نے دومتل جندل پر ہمارا قبضہ بہت ضروری تھا، لیکن اب مجھے ایاز کی متعلق تشویش ہونے لگی۔ ابن عقبہ، تم عین التمر واپس چلے جاؤ، دومتل جندل چلے جاؤ اور وہاں کی صورتحال دیکھ کر خالد کے پاس جاؤ۔ انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ولید بن عقبہ کو روانہ کیا دومتل جندل کی طرف۔ ایاز بن غنم خود بھی پریشان تھے، اس کے ساتھ جو سالار تھے وہ انہیں کہہ رہے تھے کہ اس صورتحال سے نکلنے کے لیے مدد کی ضرورت ہے، ورنہ شکست کا خطرہ صاف نظر آ رہا تھا۔ آخر مورخ طبری اور ابو یوسف کی تحریر کے مطابق ایاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن غنم نے حضرت خالد بن ولید کو ایک تحریری پیغام بھیجا جس میں انہوں نے اپنی مخدوش صورتحال اور اپنی ضرورت لکھی۔ حضرت خالد بن ولید نے وہ تحریر پڑھی۔ ولید بن عقبہ بھی ایاز کے پاس پہنچ گئے۔ ان کا جلدی پہنچنا آسان نہ تھا۔ مدینہ سے دومتل جندل کا فاصلہ 300 میل سے کچھ تھا، کم تھا، اور زیادہ تر علاقہ صحرائی تھا۔ پہنچنا جلد تھا۔ ولید جب ایاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے تو وہ جیسے ہوش و حواس میں نہیں تھے۔ انہوں نے آرام کی نہ سوچی، ایاز کی صورتحال دیکھی۔ میں نے خالد کو مدد کے لیے کل ہی پیغام بھیج دیا ہے۔ ایاز بن غنم نے ولید بن عقبہ سے کہا، معلوم نہیں وہ خود کس حال میں ہے، لیکن میرے لیے وہ کوئی چارہ نہیں، تم دیکھ رہے ہو۔ دوستو، ہم یہیں پہ رکتے ہیں، کل تک انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم اگلی قسط میں اس کو بیان کریں گے۔ اللہ حافظ۔